روشنی دیے. برائے خوشنودی سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. صلوات. سلامت رہیے. بہت دیر سے کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن یقین مانیے صلوات کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کچھ عبادات ہم بار بار کرتے ہیں اور بار بار کرنے کی وجہ سے اس عبادت کے معنی اور مفہوم پر توجہ نہیں دیتے. صرف ایک جملہ جو اکثر کہتا ہوں وہ پھر کہوں گا کہ صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات. سلامت رہیے. مل کر سلامت و آباد رہیے. یک زبان نعرہ تکبیر. آپ کا میرا تو پتہ نہیں کب ہوا، لیکن یقین مانیے اس سے بہت پہلے وہ علی کا اللہ ہے. ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی سننا چاہتا ہے. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا کروں میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، ہمارے بہت پیارے محترم قرم بھائی، ان کے اہل خانہ، عزیز اقارب، ماتمی، سنگتی، اہل ولا، جس نے ان کے ساتھ مل کر اس صف اعضاء ظاہری طور پر اس ذکر کو ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش
جو بھی کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش و کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے، بالخصوص ان کے خاندان کے جملہ مومنین مومنات مرحومین شہداء جو اس جہان فانی سے اس جہان ازلی کی طرف اپنے مالک و خالق حقیقی کو سجدہ حقیقی پیش کرنے جا چکے ہیں، دعا کرتے ہیں مالک ان کے بلند درجات کو مزید بلند فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہات میں کریں، پیش نظر بہت کچھ ہے، ہمیشہ کی طرح ایک عادت کے مطابق جو اپنے استاد مکرم سے ملی کہ بانی سے ضرور پوچھو کہ کیا سننا چاہتے ہیں، اور جب مجلس عزا کی بنیاد رکھنے والے ظاہری طور پر بانی ایسے صاحب معرفت ہوں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ کائنات میں مرضی فقط ایک ہے، اور اس رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دینے کا نام ہی اس کی رضا کو تسلیم کر لینا ہے، تو جیسے میرے محترم نے کہا جو میرے مالک کو منظور، تو پھر بات وہی جو میرے بادشاہ کو منظور۔ کوشش کروں گا، گزشتہ سال بھی آپ سے گفتگو رہی اور ایک دو باتیں ابھی تک میرے پیش نظر ہیں، کچھ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ سال بھی یہاں موجود تھے، یقیناً گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے اذہان عالیہ میں بھی تازہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کئی اعتبار سے یہ عالم اسلام کے لیے بہت سی اہمیتوں کا حامل ہے، تو کوشش کروں گا اس مہینے کی بنیاد سے لے کر اس کے مقصد تک ایک سفر کر سکیں۔ جیسے جیسے زمانہ ظاہری طور پر ترقی پا رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کر بہت سے ایسے روابط ہیں، عوامل ہیں، بہت سے ایسے سورسز اور ریسورسز ہیں جو لوگوں کی پہنچ کو وہاں تک ممکن بنا رہے ہیں جہاں ماضی میں ممکن نہیں تھی۔ پہلے کتاب تک جانا پڑتا تھا، اب کتاب چل کر آ جاتی ہے۔ پہلے بندے کو کتاب تک جانا پڑتا تھا، اب کتاب چل کر آپ کے ہاتھ پہ آ جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ممبر یا زیر ممبر لوگ کہا کرتے تھے کہ میرے بادشاہ نے کہا ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کائنات دیکھیں گے، تو لوگ حیران ہو کے کہتے تھے کیا زمانے میں جادو اتنا عام ہو جائے گا؟ آج موبائل کو ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھنے والوں کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ سچے نہیں صادق ہیں، جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت بن گئی ہے موبائل ہر شخص کی اور اس کی ہتھیلی پر موجود ہے۔ دنیا تلاش کر رہے ہیں، بس میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں جو موبائل پر دنیا تلاش کر رہے ہو وہ اسی موبائل پر خود کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی چھوٹا سا سوال، اور ایسا سوال جو میرا خیال ہے ہر سال رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مسجد کے سپیکر سے، ہر مینار سے، ہر مولوی کی زبان سے، وہ ٹیلی ویژن پر ہو یا کسی مسجد میں ہو، ہوتا ضرور ہے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی، یہ سوال پہنچ گیا، تو اس کی مقصدیت پر گفتگو اور نتیجہ یقیناً آپ محظوظ بھی ہوں گے، اور عبادت میں مصروف تو آپ ہیں ہی ہیں۔ بات آپ کی دعا تک چلی جائے تو میری طلب کو بھی یقینی طور پر وہ عطا نصیب ہو جائے گی جو مالک سے آپ کی دعا کی صورت میں چلے گی۔ اس سوال کو جو بار بار سنا، ایک بار میری زبان سے ادا ہو کر اپنی سماعتوں میں محفوظ کیجئے گا کہ روزہ
کیوں رکھا جاتا ہے؟ اب یہ اگر میں سوال کروں کہ روزہ ہے کیا، سادہ سا سوال، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اب ایز اے لے پرسن کوئی یہ سوال کرے، وہ مجھے ہی تصور کر لیجئے کہ روزہ ہے کیا، تو اب اگر ایک ایسے شخص کو سمجھانا پڑے، بہت ہی بنیادی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن اس کو سمجھیے گا، میں نے سلوات کے مد میں جو بات کہی تھی اسی کو ذہن میں رکھیے، جو بار بار کرتے ہیں ہم اس کی اصل سے بعض اوقات بھٹک جاتے ہیں کہیں دور۔ اب مجھے سمجھیے ایک لے پرسن جو نہیں جانتا روزہ رکھ رہے ہیں، اگر میں نے پوچھا کہ روزہ ہے کیا جواب دیجئے گا؟ کہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے؟ تو پھر روزے اور فاقے میں کیا فرق ہو گیا؟ بلکہ میں اور اس کو دنیاوی رنگ سے بیان کروں، پھر روزے اور بھوک ہڑتال میں کیا فرق ہو گیا؟ بھوک ہڑتال تو اپنی مانگیں پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یہ معاذ اللہ کے حضور کوئی بھوک ہڑتال نہیں ہو رہی ہے۔ روزہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ اچھا رہتے تو بھوکے ہیں، فجر سے مغرب تک رہتے تو پیاسے ہیں، تو پھر یہ نام بھوک اور پیاس کا کیوں نہیں ہے؟ اب جب بات اس سے آگے بڑھے گی تو دو باتیں نکلیں گی، تیسری بات کوئی نہیں، قرآن اور فرمان۔ آپ میری عادت سے واقف ہیں، بات میں صرف ان دو کے درمیان رہ کے کرنے کا عادی ہوں، جس بات کی دلیل قرآن سے ثابت نہ ہو، فرمان سے ثابت نہ ہو، میں ذاتی طور پر منبر پہ وہ بات کرنا اپنے لیے حرام جانتا ہوں۔ ہر بات کا تسلسل یا قرآن سے ہوگا یا فرمان سے ہوگا۔ توجہ، اب اس نقطۂ نظر سے آگے بڑھتے ہوئے اگر پوچھوں کہ کیا ہے تو وضو ہے قرآن، دو جواب ہے، تیسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کہ روزہ ہے حکم خدا کہ رکھو، پہلا ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر، تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی آپ کوئی نئے نہیں ہیں۔ بہت توجہ، یہ عبادت آپ سے پہلے سے ہو رہی ہے، جیسا کہ پہلوں پر تھا ویسے ہی تم پر بھی۔ ایک ہی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم پر فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر۔ اب یا تو وہ پہلے دکھاؤ، سوال ہے اور قرآن سے ہے، یا تو وہ پہلے دکھاؤ جن پہ روزہ فرض۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے والوں پر فرض تھا تم پر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے جدا کر کے نہیں کہا تم پر روزہ فرض ہے اور بعد میں کہا کچھ پہلے والوں پر بھی تھا لیکن ان پر اور تھا، تم پر اور ہے۔ پتہ چلا جو روزہ آپ پر فرض ہے ویسا ہی پہلے والوں پر بھی تھا۔ اب جس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کر کے امت کو حکم دیا روزہ رکھو، مجھے فقط اس بات کا جواب دیں کہ اس وقت ایسی کون سی قوم پہلے سے چلی آ رہی تھی جو وہ روزہ رکھ رہی تھی جو تم پہ فرض ہوا؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے خود کے لیے بظاہراً مشکل پیدا کر لی، آسرا مشکل کشا کا ہے۔ یہ سوال آج کے دور میں ہونا بند ہو گیا۔ روزہ رکھنا، وہ صبح صبح ایک سائرن بجتا ہے، اٹھ گئے، سحری کی تیاری کر رہے ہیں، پراٹھے بن رہے ہیں، سالن بن رہے ہیں، دہی کے ساتھ کھا لیا، پیٹ بھر گئے، ڈھیر سارا پانی پی لیا، معذرت کے ساتھ بالعموم ایکسرسائز جو ہو رہی ہے اس کی بات کریں، اتنا پانی پی لیا کہ بندے اور اونٹ میں فرق نہیں رہا۔ اتنا ہی پیجیے جتنا ضرورت ہے۔ مقصد جتنی دیر آپ نے بھوکے رہنا ہے اس سے 3 گنا زیادہ افطار کے وقت پھر کھا لیا۔ فرض تو روزے ہوئے تھے، پکوڑے ایسے کھا رہے ہیں جیسے وہ ہوئے تھے۔
کچھ چیزیں غیر ضروری داخل ہو کر مقصد و مقصدیت سے دور لے کر جا رہی ہیں. جیسے قربانی کا مقصد کچھ اور تھا، بنا کچھ اور دیا گیا. روزے کا مقصد کچھ اور ہے، آج مقصد بنا کچھ اور دیا گیا. وہ ڈھونڈو جن پر روزے فرض تھے جیسا کہ تم پر کیے گئے. اگر وہ مل گئے تو پھر اتنا پتہ چل جائے گا کہ پھر تم پر فرض کیا کیا گیا. ایک چیز روزہ بحکم خدا، ٹھیک ہے. اب ایک اور بات، جس نے روزہ رکھا اس کو اجر ملے گا، ثواب. کیوں بھائی؟ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. اب جتنے آپ روزے دار بیٹھے، روزہ عبادت ہے. اچھا وہ نہ بولے جس کو یقین نہیں، وہ تو بتاؤ نا جن کو یقین. روزہ عبادت ہے نا، آپ سلامت رہے. اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہی فقط اللہ کی ہے نا جی. آپ قرآن پڑھیں، عبادت اللہ کی. نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت اللہ کی. حج کر رہے ہیں، عبادت اللہ کے لیے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، عبادت اللہ کے لیے. بے غریب کو رہے ہیں، زکوٰۃ بے غریب کو رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر آ گیا ذہن میں. وہ پورے سال کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے رمضان کے پہلے دن لے کر کسی غریب کے دروازے پر، کروڑ پتی بھائی صاحب دروازہ کھٹکھٹا کے غریب کو کہہ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ دے کر آیا. قربتاً اس کے قرب کے لیے زکوٰۃ غریب کو دے کر پھر اس سے کہتے میرے لیے دعا کرنا. میں دونوں کو دیکھ کر اکثر سوچتا ہوں ان میں سے غریب کون ہے؟ آپ سلامت رہو. ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا فرمائے، مل کے حیدری. آپ آباد رہیے. کروڑوں رکھ کے اس کے حکم پر زکوٰۃ لے کے گیا. اس نے تو نہیں کہا زکوٰۃ لے کے میرے پاس آ. کہیں کوئی آیت دکھائی ہے اس نے کہا وہ زکوٰۃ لے کر مسجد میں چندہ دینے کے لیے بکسے میں ڈال. زکوٰۃ دے غریب کو، عبادت میری. بات سمجھیے گا، میں استدلال قرآن یا فرمان اس کے بنا کرتا ہی نہیں. زکوٰۃ نکالی آپ نے. اچھا اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال کر بیٹھ جائے، اپنے بینک بیلنس سے زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ نکال کر اس کے بعد اپنے ہی ٹیبل کے دراز میں رکھ دی، ادا ہو جائے گی؟ نہیں. پتہ چلا زکوٰۃ نکالنا اور ہے، ادا کرنا اور ہے. اپنے پیسوں میں سے پیسے نکالنے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک وہ ادا نہ کر دی جائے تب تک پوری نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ عبادت ہے نا. اگر یہ اللہ کی عبادت ہے جو کہ ہے، تو پھر ایک زکوٰۃ جو کہ غریب کو دی جاتی ہے تو ادا ہوتی ہے. اور غریب بندے کو زکوٰۃ دے کر اگر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو علی علی کر کے اللہ کی عبادت کیسے نہیں ہو؟ آپ سلامت رہیے. مولا حسین آپ کو خیرات عطا فرمائے کہ لائق آپ کے میرے جیسے کسی کو زکوٰۃ دینے سے اگر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو آپ سلامت رہیے. میرا دیکھیں جب اہل معرفت اور اساتذہ کو سنے ہوئے لوگ سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں تو بات اس لیے آسان ہو جاتی ہے. میں اسے مولا آپ کے بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں اس مواقع پہ مجھے اس لیے اساتذہ اور بزرگ یاد آتے ہیں کہ یہ وہ زرخیز زمین ہے جن پر آبیاری، کاشتکاری، بزرگ علماء، خطباء، ذاکرین کر گئے ہیں. اب یہ پھل کھانے کا وقت ہے. ہم جیسے لوگ دو جملے کہہ کے ساری داد وصول کر کے اپنا حصہ قرار دیں. نہیں، ان کا حصہ ہم سے زیادہ ہے. بالکل میرا نقطہ نظر اسی بات پر ہے. اگلی منزل یہی ہے. لیکن اتنا جواب دے تیرے میرے جیسے کسی بندے کو وہ گناہگار ہے یا نہیں. حکم ہے یہ نہیں دیکھنا تمہیں کتنا گناہگار. تو نے یہ دیکھنا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو تو اپنا کام کر. ہم نے بندوں کو ظاہر پر مبعوث کیا. ظاہر دیکھو، اس کے دل کا حال تم نہیں جانتے. کہا وہ میرے لیے چھوڑو. تم نے دیکھا کہ وہ اہل ہے زکوٰۃ دے دی. اور جو بندہ
اس کا شناختی کارڈ دیکھ کر گھر ابا چیک نہیں کرتا کہ وہ شناختی کارڈ والا بھی ہے یا نہیں، بنا ثواب و گناہ کے، بنا نیک اور بدکار دیکھے ہوئے تو زکات دے کے یقین رکھتا ہے قبول ہو گئی، تو پھر ہمارے یقین کا مقابلہ کرے گا کیسے؟ ہم علی علی کہہ کے یقین رکھتے ہیں، قرآن ختم ہو۔ ہمارا کامل ہو گیا، اسم الہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ اب یہ جس کی پہنچ مالک محمد بادشاہ تک ہے، یا جس کی ملاقات اللہ سے ہو، وہ انہی سے پوچھے اور پھر مجھے بتائے کہ علی کو اسم علی دیا کس نے؟ بلا میری مجبوری ہے، وہ جو ماں کے دودھ سے رگوں میں دوڑتا ہے ہم اسے ولایت کہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی پڑھیں نتیجہ ولایت ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، اپنا کہا جملہ دہرا رہا ہوں، میں ولایت پڑھتا ہی نہیں ہوں قبلہ۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں جی جیسا ولایت پڑھیں گے یا ولایت پڑھ دیں، مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی ہی نہیں ہے۔ جو سمجھ گئے ان کو میں داتے، یہ جو ولایت پڑھ دی جاتی ہے مجھے وہ نہیں، ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے، اس کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ پڑھنا پڑھانا اور ہے، قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اور ترجمے میں آج تک ہمیں بتایا گیا نماز پڑھو۔ صلاۃ کا ترجمہ نماز کیوں ہوا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اقیم کا ترجمہ پڑھو کیوں ہوا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے جب اقرا کہا ہے تو پھر حکیم کو پڑھو کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا پہلی آیت میں اس نے نہیں کہا اقرا باسم ربک الذی خلق؟ پڑھو۔ وہ نمازیں پڑھانا نہیں چاہتا، کچھ قائم کروانا چاہ رہا۔ جو میری بات تک پہنچے مل کے بات وہیں کھڑی ہے، بات وہیں کھڑی ہے، وہ کچھ قائم کروانا چاہ رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ ہم تو قبلہ بزرگ تشریف فرمائے، پھر تو مالک آپ پر برکتوں کا رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ یقیناً ادباً شرم آتی ہے جب اس نہج پر پہنچتا ہوں۔ ہمیں تو صلوات بھی پڑھائی گئی ہے۔ بہت خطرناک بات کر دی میں نے، اس میں اگر 1-2 منٹ لگ جائیں تو میں بات بڑی خطرناک ہو گئی۔ تائید معصوم سے یہ یقیناً ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہوں ہمیں تو صلوات بھی پڑھائی جاتی ہے، نسل در نسل یہی سلسلہ ہو رہا ہے، سب ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ ابھی تو چلے میں عملی طور پر کر کے دکھاتا ہوں، آپ تمام بات بلند کر صلوات پڑھیں۔ کیا کیا آپ کیا پڑھیں؟ درود کہہ لیں آپ، زبان کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے، درود کہہ لیں، صلوات۔ اب میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، ابھی تو قرآن نے تو صلوات ہی کہا ہے، صلو صلو، ٹھیک ہے۔ اس کا مصدر، ہر لفظ کا ایک مصدر ہوتا ہے نا جس سے وہ نکلا۔ بات تھوڑی سی اگر ایک عالمانہ رنگ میں جا رہی ہو تو مجھے معذرت دیجیے گا، میں آسان لفظوں میں کہوں، ہر لفظ کسی لفظ سے نکلا ہے، ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے نکل کر بنا ہے۔ جو لفظ جس لفظ سے نکلا ہو اسے اس کا مصدر کہتے ہیں، اور جس لفظ سے وہ نکلے وہ لفظ بڑا ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ اسم کتنا بڑا ہے کہ اس اسم سے بڑا کوئی اسم نہیں، لیکن اللہ بھی تو اسم ہے نا، وہ بھی تو کسی اسم سے نکلا ہوگا۔ ممبر پہ بیٹھا حجرے کی سرگوشی نہیں ہے داری، اللہ اسم بھی تو کسی اسم سے نکلا نا، تو پوچھئے کہ صاحب اللہ اسم کس اسم سے نکلا؟ اللہ اسم بھی اللہ کے ہی ایک اور اسم سے نکلا،
تو پھر ماننا پڑے گا جس اسم سے اللہ نکلا ہے وہ اسم اللہ سے بھی بڑا ہوگا، اور اللہ نکلا ہے الہ سے۔ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں، اسی کو سمجھ لیں تو دین یہیں مکمل ہو جائے کم از کم بندے کا۔ لا، اللہ تیرا دین شروع ہو رہا ہے اپنے اسم سے شروع کر، تو لا سے شروع کر رہا۔ بندے تو اقرار سے شروع کرتے ہیں، ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا، وہ کہتے ہیں کام کا آغاز ہو، تم نے شروع میں ہی نہ ڈال دیا، شروع میں ہی نہیں کر رہے ہو، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اور وہ جو ہر صحیح کو صحیح کرنے والا ہے، اس صحیح نے اپنے صحیح دین کا آغاز کیا، لا نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ۔ جتنی بڑی لا ہوگی اتنا ہی گہرا یقین ہوگا۔ یہ اصول یاد رکھنا، جتنی بڑی لا، انکار، سرنڈر، نہیں ہے کوئی لا سوائے اس اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے۔ اب یہ کلمہ اللہ کا پڑھا یا الہ کا پڑھا؟ شاباش۔ اب دیکھیں اب کیا کریں، اب زمانے نے یہ وقت دکھائی دیا جن کے لیے لکھ لکھ کر دیواریں کالی کی جا رہی تھیں، وہ کافر بتا رہے ہیں کلمہ ہے کیا۔ یہ کلمہ لا کا پڑھا یا اللہ کا پڑھا؟ الہ کا پڑھا، الہ کا پڑھا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو بصورت الہ ماننا ہے، تو ہی الہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اگر میں یہ بتانے چلا کہ الہ کیا ہے تو پھر مجلس ناکافی ہو جائے گی، کیونکہ سوال اتنے اٹھیں گے کہ جواب دیتے دیتے عشرہ ہو جائے، لیکن ایک جملے میں بات ختم ہو جائے تو پھر کچھ پتا چلے، تاکہ یہ تو پتا چلے صرف بات نہیں ہوئی تھی۔ الہ اللہ سے بھی بڑا اسم ہے یہ بھی اللہ کا ہی اسم۔ کسی نے آقا معصوم سے پوچھا مولا اسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ مولا نے کہا اسم اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہر معنی اسی اسم میں پنہا ہے۔ تب مولا زدنی بیانا، مولا نے آسان کر کے کہا کہ جب تم اللہ کو پکارنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی اسم سے پکارتے ہو، کہتے ہو رحمان تو یہ اس کا ایک تعارف ہے، رحیم اس کا ایک بہت توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، رحیم اس کا ایک تعارف ہے، تم کہو گے کریم اس کا ایک تعارف، سبحان اس کا ایک تعارف، یہ جتنی اسماء ہیں اس کا ایک ایک تعارف ہے۔ معصوم نے کہا جب تم کہتے ہو اللہ تو اس کے تمام اسماء اسی اسم میں آ جاتے ہیں۔ تم نے جب کہا اللہ تو گویا تم نے اس کو اس کے تمام اسماء سے پکارا، لیکن پوچھا سائل نے مولا کیا اسم اللہ سب سے قدیم ہے؟ مولا نے کہا نہیں، اسم اللہ سے بھی پہلے اس کا ایک اور اسم تھا۔ کہا مولا پھر اسم اللہ تو سب اسی اسم میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے وہ اسم اس اسم سے نہیں بلکہ یہ اسم اس سے ہے۔ کہا ہاں۔ اب سائل نے کہا مولا وہ اسم کیا ہے؟ شیخ صدوق نے التوحید میں یہ روایت لکھ کے قلم توڑ دیا۔ کہا مولا اللہ کا اللہ سے پہلے کیا نام تھا؟ کہا جب وہ اللہ اسم نہیں رکھتا تھا تب مخلوق اسے علی العظیم۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ تب مخلوق جو بھی مخلوق یہاں تک
تک اگر بات پہنچ گئی آپ سلامت فرمائیے. پیچھے بھی آواز آ رہی ہے نا, اسپیکر کا رخ دراصل اس طرف ہے تو میں نے کہا وہ محروم نہ ہو جائے. تمام اسم اللہ میں, اللہ کے تمام اسم اللہ میں. اسم کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا, اسم کی بات ہو رہی, ذات کی نہیں. وضاحت کر دوں, حالانکہ ضرورت نہیں لیکن پھر بھی کہہ دیا. تمام اسم اللہ میں, اسم اللہ اسم الہ میں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اسم ہے جس اسم سے مخلوق اسے پکار رہی ہے کہ جب اس نے اپنے اس اسم کا اجرا نہیں کیا تھا, یعنی جاری نہیں کیا تھا, وہ ہر اسم کبھی نہ کبھی تو جاری کیا گیا نا. اسے آسان کروں, جسے آپ خلق کہتے ہیں, وہ اپنے اسماء کا خالق بھی خود ہی ہے. اس کے ہی کسی نہ کسی اسم نے کسی دوسرے اسم کو جاری کیا, یعنی اس کے ایک اسم نے دوسرے کا تعارف کرایا, پھر اس اسم نے آگے تعارف کرایا. میں آسان کر دوں بات, مثال کے ساتھ ہو جائے. اللہ کا ایک اسم ہے یا خالق. خالق کیا مطلب اس کا؟ خلق کرنے والا. اچھا چلو, خالق اور خلق ایک ہی زبان میں چلے گئے. اور آسان کر لیں, یا آپ سفر کریں تو راستوں میں درختوں پر کھمبوں پر اللہ کے اسماء کے وہ پلیٹ لگی ہوتی, تو خالق کے نیچے اکثر لکھا ہوتا پیدا کرنے والا, بنانے والا. ہماری زبان میں توجہات, نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ کے قلب میں آ جائے گا. توجہ, خالق, بنانے والا, پیدا کرنے والا, یہی بتایا نا. اب مولوی صاحب سے پوچھئے, مولوی صاحب اس کا ایک اور اسم ہے باری, یا باری کہتے ہیں نا, باری تعالیٰ, باری. اب پوچھو باری کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب پھر کہیں گے بنانے والا, پیدا کر. کمال ہو گئی مولوی صاحب, خالق بھی بنانے والا, باری بھی بنانے والا. اگر دونوں کا مطلب ایک ہے تو پھر دو اسم کیوں ہیں؟ جن کے تک بات پہنچ رہی ہے آپ سلامت رہو. آپ, میں جملے بازی کرنے والا خطیب نہیں ہوں, آپ سلامت رہے. جتنا ہمارے اس مذہب حقہ کو نقصان جملے بازی کرنے والوں نے دیا نا, اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. بات تسلسل کے ساتھ ہو تو پھر لطف بھی دیتی ہے, عبادت بھی ہوتی ہے, نسلوں کے کام آتی ہے. خالق بھی پیدا کرنے والا, باری بھی پیدا بنانے والا, دونوں کا مطلب ایک ممکن نہیں ہے. دو اسم ہیں تو مطلب دو ہوں گے. غلط یہ کہنے والا بھی نہیں ہے, لیکن وہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک صحیح کو صحیح بنانے والے, صحیح کہنے والے, صحیح پہنچانے والے سے خیرات نہ لے لے. خالق بنانے والا, ہاں بے شک. باری بنانے والا, ہاں بے شک. آپ نے بھی تو وہی بات کہہ دی, بات وہی ہے, فرق بہت ہے. خالق کہتے ہیں شے سے شے بنانے والا, اور باری کہتے ہیں لا شے سے شے بنانے والا. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کو آباد ہو. آپ سلامت. شے سے شے بنانے والا خالق, شے سے یعنی شے انسانوں کا. اللہ آپ کا کیا ہے؟ خالق. کیوں؟ آپ کیا مرتب کیا ہے؟ آگ, پانی, مٹی, ہوا, یعنی یہ چار عناصر سے ملا کر اس نے آپ کو بنا دیا. اب ایک بات ہے, کیا وہ بنا ان چاروں عناصر کے آپ کو نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرا قانون لا تبدیلا. وہ کہتا قانون نہیں بدلوں گا, بنا سکتا ہوں, نہیں بناؤں گا. بنا سکتا, اور جو بنانا ہے وہ میں پھر طے کر لیتا ہوں, اور جو طے کر لوں بس پھر اس کو ہٹاتا نہیں. جو طے کر لیا سو کر لیا, اور جو نہیں کیا وہ نہیں کیا. جو نہیں ہے وہ ہو نہیں سکتا, اور جو ہو گیا وہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی مرضی کے بنا کچھ نہیں, اور اس کی مرضی اس کا علم ہے. بہت توجہ, اس کی مرضی اس کا علم ہے.
تو کوئی ایسی شے ہے جو اس کے علم میں نہ ہو؟ پورے تسلسل سے آیا ہوں، خدا کا واسطہ ضائع نہیں کرنا اس بات. کوئی ایسی شے ہے جو اس کے علم میں نہ ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، یعنی جو بھی شے ہے وہ اس کے علم میں ہے، لیکن اگر وہ لوح و قلم پر نہ ہو تو میں پہلے قانون بتا دوں بادشاہ کی حدیث سے. لوح کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لوح پر تحریر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ لوح پر تحریر ہے. میرا بھائی اب نیاز آپ اکٹھی کرتے رہو، بعد میں مجھے دے دینا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو میں اپنے جو آپ کے حصے کی نیاز ہے وہ تو دے دوں آپ کو، اپنی لیے جا رہا ہوں، آپ کو نہ دوں. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. شے سے شے، لا شے سے شے. بہت توجہ میری جانب دیکھیے. شے سے شے اور لا شے سے شے، چار عناصر. ان کی بنا بھی تو آپ بن سکتے تھے، لیکن شے مٹی ہے، شے مٹی تھی تو آپ بنے. پانی ہے شے، پانی تھا تو آپ بنے. یعنی آپ شے سے بنے، آپ بھی شے ہو، وہ ہے آپ کا خالق. اب بتاؤ مٹی کاہے سے بنے؟ اب بتاؤ پانی کاہے سے بنا؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، فارمولا تو بتا دیا. پانی کا فارمولا H2O. او بھائی تیری یہ ہائیڈروجن، تیری یہ آکسیجن، پتا چلا کہ ان کے مولیکیولز مل جائیں تو پانی بنتا ہے. اب یہ بتا آکسیجن کاہے سے بنی؟ آپ سلامت رہیے. آکسیجن کاہے سے بنی؟ اب یہ بھی بتا. کہاں تک چلے گا؟ ایٹم کھوج لیا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بالآخر پتا چل گیا کہ ایٹم ہے. ایٹم کو بھی کھول لیا بھائی، اس کے اندر جو نیوٹرون پروٹون ہے ان کا بھی پتا چل گیا. تو پھر اس کے بھی اندر دیکھ، اس کے بھی اندر کچھ ہے. بالآخر جب تو آخری انتہا تک پہنچے گا تو یہی کہے گا کہ سب سے آخر میں ہے ایک انرجی. تو وہ کاہے سے ہے؟ اب آ کے انسان نے ہتھیار ڈالے ہیں کہ ان مولیکیولز کے اندر بھی ایک انرجی ہے، اور وہ کاہے سے بنی اس کا نہیں پتا. وہ اپنی ہی خالق خود ہے، وہ خود کو خود ہی خلق کر رہی ہے، خود ہی مار رہی ہے. وہ خود کو مارتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر خود کو خود ہی خلق کر کے بتاتی ہے کہ ہم مرے نہیں تھے. کمال بات ہے، اتنے سے ایٹم کے اندر نیوٹرون پروٹون ان کے اندر موجود حرکت تجھے آج یہ بتا رہی ہے کہ یہ انرجی خود ختم ہوتی ہے، خود ہی پیدا ہوتی ہے. اسے کوئی نہیں مار سکتا. یہ خود کو خود مارتی ہے لیکن مرتی نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے اگر میرا حسین کہہ رہا ہے کیسے جاہل ہو، ہمیں مار رہے ہو. ہم وہ ہیں جنہیں موت مار رہی ہے. آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے. بزرگوں نے اس بات کو تسلیم کیا. میں مشہور ہوں، میں خاص طور پر جوانوں سے آج کے دور کی اس علم کو، اس لینگویج کو میں بیچ میں شامل رکھتا ہوں، کیونکہ سائنس سے لے کے لاجک تک آج بچے اس بات کو سمجھنے کے لیے آراستہ ہیں. انرجی کتنی سادی سی بات. انرجی مطلب قوت، طاقت. اچھا طاقت بھی اس کا صحیح ترجمہ ہے توانائی. انرجی کاہے سے بنتی ہے؟ کسی بھی شے سے بنے، پیچھا کرو. لیکن یہ بتاؤ کیا ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کہیں گے بات روزے سے شروع ہوئی تھی، کہاں توانائی تک لے آئے ہیں. لیکن قبلہ روزے دار بیٹھے، آپ بتائیے آپ کے روزے سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اسے توانائی کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. آپ میں عین عنوان کے اوپر ایک جملہ بھی باہر نہیں، تائید امام کے ساتھ. آپ سلامت رہیے. توانائی. اب پوچھئے بھائی کہ توانائی ختم ہو سکتی؟ کون سی ایسی شے ہے جو انرجی کو ختم کر دے؟
آج سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد کہا انرجی ختم نہیں ہوتی، ہر انرجی کسی دوسری انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ بھی انرجی، آپ کے جسم میں جو آئی وہ بھی انرجی، آپ نے حرکت کی صورت میں یہ جو پسینے سے خارج ہو رہی ہے یہ بھی انرجی، یعنی انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہے، رہتی انرجی ہے۔ تو 1400 سال پہلے اگر ممبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے علی یہ کہہ رہا ہے تو حیران مت ہونا، میں ہی تھا، میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا۔ آپ آباد رہو۔ آئیے اس منزل کو ہم بڑی جلدی سے عبور کر کے جو پہلے کہا اور جو یہ کہا اس کا نتیجہ دیں تاکہ ہم اگلی منزل کے جانب آئیں، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ دامن وقت میرے پیش نظر ہے، آپ سلامت رہیے۔ انرجی پہنچ گئی آپ تک؟ اچھا، اجرا ہو رہا ہے نا، ہر اسم کسی اسم کا خالق، تو پتہ چلا خالق تو وہ بعد میں تب ہوا۔ ایک بات بتائیے اور لطافت اور بڑھ جائے گی آپ کی، نتیجہ اور لطف دے گا آپ کو، عبادت میں اور کیفیت اور کیف ہو جائے گا یہ بات اگر آپ تک پہنچ گئے۔ ایک بات بتائیے، عبد مانی عابد معبود، تو جب یہ بحر ایک ہے اور جب بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، جب ان کا مصدر بھی ایک ہی ہے، یعنی جہاں سے معبود نکلا وہیں سے عابد نکلا، جہاں سے عابد نکلا وہیں سے عبد نکلا۔ معبود کا ترجمہ آپ نے کیا جس کی عبادت کی جائے، عابد کا ترجمہ جو عبادت کرے، تو عبد کا ترجمہ بندہ کیوں ہوا؟ بڑے راز کی بات ہے، اگر یہ پہنچ جائے تو ایک بہت بڑی منزل آسان ہو جائے، وقت بھی بچ جائے۔ تو عبد کا ترجمہ بندہ کیوں ہوا؟ پتا چلا عبد تو صحیح ہے، ترجمے میں کوئی ڈنڈی ہے۔ بندہ تو بندہ ہوتا ہے نا، یعنی پہلے وقتوں میں جب آقا اور غلام والے معاملات ہوا کرتے تھے تو غلام کو کہا جاتا تھا یہ اپنے آقا کا بندہ ہے، ایسے کہا جاتا نا، آقا کا بندہ ہے، تو بندے سے ہی ہے بندگی۔ میں لفظوں کو جوڑ رہا ہوں صرف، کوئی حیران کی بات، بندے سے ہی ہے بندگی۔ تو جب کہا جاتا ہے بندگی تو اس سے کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ کوئی کہے کہ بندگی، آپ کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ بات کس شے کی ہو رہی ہے؟ عبادت کی، کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یعنی بندگی ہوتی ہے بامعنی عبادت، بامعنی عبادت، بندگی معنی عبادت۔ کس کی بندگی کر رہے ہو؟ بندگی، بندہ، عبد، عابد اور معبود۔ پتہ چلا عابد، عابد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، معبود تو وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، جس کی عبادت کی جائے۔ عبد کہتے ہیں در حقیقت اسے جو حق عبادت ادا کرے۔ بڑا آسان کر رہا ہوں، آپ اپنی زندگیوں میں آج تک آپ کو ملنے والے ترجموں کو آپ سوچ رہے ہوں گے زیادی نے چیلنج کر دیا، جی نہیں، آپ کسوٹی پہ پرکھ لیجئے گا۔ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اس کی عبادت کا حق ادا کرے۔ آپ اس کی عبادت کا حق ادا کر دیں، آپ کو نام عبداللہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں جو لے کے چلا ہوں عین اسی نقطے پہ ہوں، بس اب آپ کے ذہن میرے ساتھ ہوں گے تو میرے کہنے سے پہلے جواب آپ کے قلوب میں آ جائے گا۔ آپ اس کی عبادت کا حق ادا کریں،
آپ کو نام عبداللہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے عبد ہو گئے۔ یہی وجہ ہے جو بھی اپنا بچہ لے کر محمد بادشاہ کے پاس آیا، مولا نے کہا عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن جب ابو طالب علی لے کے آئے تو کہا یہ علی۔ اگر میری بات پہنچی ہے، بادشاہ مالک محمد نے اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں جتنے بچوں کے نام رکھے اللہ کے اسم کے مطابق عبداللہ، عبد لگایا، عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن جب علی کا نام رکھ رہے تو اب میں تاریخ دان سے سوال کر رہا ہوں، کہیں نکالے کسی تاریخ کے اندھیرے کونے میں پڑی ہوئی، کسی اندھیری رات میں معرض وجود میں آنے والے کسی بہت ہی اندھیر نگری کی پیداوار کے اندھیرے والے قلم سے لکھی گئی اندھی روایت کے ساتھ کہیں دکھاؤ کہ مالک نے کہا ہو یہ عبدالعلی ہے، باقی سب عبداللہ، باقی سب عبد الرحمن، اور وہی محمد ابو طالب کے بیٹے کو کہہ رہا ہے یہ علی ہے۔ وہاں عبدالعلی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ یہی تو وہ ہے جس نے اس کی عبادت کروانی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہو۔ اب تین جہتیں ہو گئی، پہلے دو کو ملانا تھا، تیسرا پہلو بھی آ گیا، اب ذرا اس کو جوڑتے ہیں۔ آ جاؤ، ہر اسم کسی اسم کو جاری کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو اسم خالق ہے اس کو جاری کیا اسم باری نے، کیوں؟ اس نے لا شے سے شے بنائی ہے تو بھی اس سے آگے شے بنی ہے۔ وہ خالق ہے، لیکن خالق کب ہے؟ میں ڈیٹ کا نہیں پوچھ رہا، وہ خالق کب؟ وہ خالق تبھی ہے نا جب اس نے کچھ خلق کیا، جب کچھ خلق کیا تو خالق ہوا، یعنی مخلوق ہوئی تو وہ خالق ہوا۔ تو مخلوق کے ہونے کے لیے جو شے درکار تھی وہ اسی نے خلق کی، لیکن تب وہ خالق نہیں تھا، تب وہ باری تھا، اس نے لا شے سے شے بنا دی۔ وہ اسی طرح، اب سب تک بات پہنچ گئی ہے اس لیے میری بات جملہ بازی نہیں ہوگا، بڑی توجہ۔ اسی طرح اس نے اپنے ہر اسم سے ایک اسم کو جاری کیا۔ اب ہم اوپر سے نیچے نہیں، ہم یہاں آخری اسم سے پہلے اسم کا سفر کرتے ہیں کہ اس کا ایک اسم دوسرے اسم کو جاری کر رہا ہے، وہ اسم اس اسم میں گیا، وہ اسم اس اسم میں سمایا، وہ اسم اس سے پہلے اسم میں سمایا، تو پتا چلا اس کے اسماء ہی اپنے اسماء کا تعارف کراتے کراتے وسعت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو بالآخر وہ اللہ جو اللہ ہے وہ کل مخلوق کے لیے اللہ ہے، وہ آپ کا میرا اللہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کا بھی تو اللہ ہے نا۔ مجھے نہیں پتا آج تک آپ کی سماعتوں پر یہ انعام بنا کر پہنچایا گیا یا نہیں، ورنہ مجھ سے وصول کر لینا، ضائع نہ کرنا۔ سنتے ہو نا کہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی یہ بات کہ جبرائیل کہا کرتے تھے علی میرے استاد ہے نا؟ تو جبرائیل کو علی نے کیا سکھایا؟ استاد کچھ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ توجہ، جو بھی مسئلہ اسپیکر کا یہ بھائی ٹھیک کر لیں گے، آپ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ استاد تو کچھ سکھاتا ہے نا، کچھ بتاتا ہے نا، توجہ رکھیے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو مولا علی نے ایسا کیا سکھایا، ایسا کیا بتایا کہ ان کو استاد کہا، استاد کہا۔ استاد، کیا جبرائیل کو اللہ کا تعارف نہیں تھا؟ تھا۔ وہی تعارف تو ملائکہ کو کروایا تو ملائکہ نے کہا آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ سردار ہیں۔ پتہ چلا بنا عطا کے کوئی سید نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، سید ہوتا ہی وہ ہے جو عطا کرے، اور کائنات کی سب سے بڑی عطا کو ولایت کہتے ہیں۔ اور جو بندوں کو علی کی ولایت نہیں پہنچاتا میں اسے سید نہیں مان۔ کچھ کہہ دیا ہے میں نے، آپ سلامت رہیے۔
جناب سید آئیے نتیجے تک ہم سفر کریں تاکہ ہمارے لیے وقت جو ہے وہ تنگی کا باعث نہ ہو سکے. آپ پہنچایا نا کچھ دیر فرشتوں نے سردار مان لیا, اللہ کا تعارف کرایا تھا, اللہ کا تعارف تو تھا نا, تو وہ کیا بتایا جبرائیل کو جو جبرائیل پہلے سے نہیں جانتے. علی نے جبرائیل کو یہی تو بتایا تھا. جبرائیل اللہ اسم سے پہلے علی العظیم اسم رکھتا تھا. علی العظیم یعنی وہ اللہ علی العظیم ہے. یہ تعارف جبرائیل کو علی نے کروایا تو جبرائیل نے کہا آپ استاد ٹھہرے, کیونکہ یہ تعارف آپ نے کروایا. یعنی ہر اسم سے پہلے ایک اسم ہے اور وہ اسم اس کو جاری کر رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ اس نے علی اسم اتنا بلند کیا کہ اپنے سارے اسما کا خالق بھی علی کو کہا. اب اگر میں کہوں کہ علی نے ہی اپنے اسم خلق کیے تو غلط تو نہیں ہے, لیکن اگر میں کہوں علی نے مجھے خلق کیا تو مولوی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ سلامت رہیے. علی آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. کتنا یہ تو وہی بات ہو گئی نا. مجھے بتائیے, میں تو کبھی مجلس میں نے آج تک نہیں برسے جملہ نہیں کہا میرے شیعہ بھائیوں میرے سنی بھائیوں, میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. جو حسین کی پوری پہ آ کے بیٹھ گیا وہ شیعہ سنی بعد میں حسینی ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا. میرے آپ جب بھی مجلس میں آؤ اپنی شیعت اپنی سنیت دروازے پہ رکھ کے آئے کرو, آ کے حسین سنا کرو. جو حسین سنو جاتے ہوئے اپنی شیعت اپنی سنیت حسین سے ملا لو. جس کی مل جائے وہ لے جائے, جس کی شیعت سنیت حسین سے نہ ملے اس کو کیا خاک ملا. آپ سلامت رہو, مولا کو آباد رکھو. یہ تو وہی بات ہے. کون اہل سنت ہے جو کہتے ہیں بھائی کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, حسین سے محبت نہیں کرتے, لیکن زمانے میں ایک بات عام ہے, جہاں آپ نے حسین کی وہاں وہ پوچھا آپ شیعہ ہیں, مولا علی کی ولایت کو کون قائل ہے, لیکن جہاں کسی نے علی کی لگتا ہے آپ شیعہ ہو گئے. یعنی ایک بات مفروضاتی بنیاد پر کہیں یہ طے کر لی گئی کہ اہل بیت کا ذکر کرنا علی کرنا یہ شیعہ ہونا ہے, جبکہ ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں. جس کا ہے حسین سب کا. اس ایک جملے میں اس ایک جملے کو میں نے دو حصوں میں بانٹا. اس ایک جملے کا حامل پورا اشرا ہے, اور حسین سب کا علی اپنا. میں نے پورے 1 گھنٹے کو ایک جملے میں بند کیا ہے. آپ سلامت رہو. قبلہ اس بات کو قانون بنا کر روح عرض پہ نافذ کر دو, سارے فساد ہی ختم. حسین سب کا, علی اپنا. میرے علی کا تعارف آپ کو نہیں ہے, آپ کا علی میں نہیں جانتا, اور جب ہم ایک دوسرے کا علی نہیں جانتے تو منوا کسے رہے ہو؟ آپ سلامت رہو. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے, اٹھا کے حال علی. فلک مولا میرا مشکل کشا مولا ہمیں کربل بلا مولا میرا مولا کل ایمان کل قرآن نہ رہے. آپ
آپ سلامت. میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. جو عبادت اس وقت میں کر رہا ہوں اس سے بھی بڑی عبادت کرنے والے آ گئے. میں اپنے عقیدے کی بات کی ہے میں نے. تو ایسے عبادت گزار کو زیادہ انتظار نہیں. جو وقت بس مجھے دیا گیا تھا اس میں جتنے منٹ باقی ہیں بس وہ ذکر کریں. آپ سلامت رہیے. آپ جو عزت جس حوالے سے کرتے ہیں مولا اسی حوالے سے آپ کو اجر عطا فرمائے. اور نہیں کہہ سکتا. بہت کم آوازیں، بہت کم کلام، بہت کم متکلم رہ گئے ہیں آج کے دور میں کہ جن کو سننے کا دل کرتا ہے. تو عزاداری میں ان چند آوازوں میں سے یہ ایک آواز اجتماعی طور پر مولا ان کی آواز اور بیان میں مزید تاثیر ولایت عطا فرمائے. عزائے حسین نصیب رہے. بس نتیجہ تقریباً آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایک دو جملوں کی صورت میں جو میں نے اکٹھا کیا جہاں سے آغاز کیا اس کو بس وہاں تک پہنچانا مقصود ہے. بات چلی کہاں سے تھی؟ عبادت سے. بات چلی عبادت سے. روزہ عبادت. عبادت کا مفہوم کیا؟ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے نا. قرآن اللہ کی عبادت، حج زکات سب اللہ کی. دے کسی کو رہے ہو پیسے زکات کے، عبادت اس کی ہو رہی ہے نا. گئے ہو تم اپنے کسی بھائی کی بیماری کی وجہ سے تیمارداری کرنے، گئے ہو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. عبادت اللہ کی. تم نے راستے میں ایک پڑا ہوا پتھر اس نیت سے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ کسی دوسرے کو ٹھوکر نہ لگے. دھیان کسی کا رکھا، عبادت اس کی ہو رہی ہے. کتنی بنیادی باتوں میں، کتنی چھوٹی باتوں میں پڑھا تم اپنے بچے کو رہے ہو، عبادت اس کی ہو رہی ہے. اور تو کھیتی باڑی کرتا ہے یا مزدوری یا مل کا مالک ہے، روزگار اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، حلال ہے تو عبادت اس کی ہو رہی ہے. تیری زندگی کا ہر عمل عبادت ہے. اگر تو ولایت پر ہے اور تیری نماز بھی تجھ پہ لعنت کرتی ہے، اگر تو منکر ولایت کو. اب آپ سمجھیں اللہ کے قانون لا تبدیل. بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھدانی کو ولایت کے کاسے کے آگے پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ. انہیں سمجھا نہیں جا سکتا. متقی ہر ایک کو شوق ہے متقی ہونے کا. متقی بننے کے لیے نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے رکھ کے متقی ہو جائیں. اب متقی کون ہوتا ہے؟ مولا تقی سے زیادہ بہتر اور کون بتا سکتا ہے تقویٰ کیا ہے؟ سائل نے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا متقی کون ہے؟ مولا نے کہا جسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم سمجھ نہیں آ سکتے وہ متقی. آپ جیو، آپ سلامت رہو. یہ عقیدے پروان چڑھانے والی ماں کو سلام ہے. ہاتھ اٹھا کے آتی ختم. جسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم سمجھ نہیں آ سکتے وہ متقی ہو گیا. اور متقی کا ہر عمل عبادت ہے. حدیث معصوم قرآن و فرمان سے باہر نہیں جاتا میں. یہی ہے نا ہر عمل. اسی لیے رزق کمائے گا تو اپنے بچوں کے لیے. جیب سے نکالیے نوٹ، ہر نوٹ پہ لکھا ہے حصول رزق حلال. عبادت ہے. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. مولوی صاحب رزق تو کما رہے ہیں اپنے بچے کے لیے، اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہے ان کا ہے کہ نہیں. کما رہے ہیں بچے. میں
کیا کروں جو گستاخ اہل بیت ہے، یہی تیرا بادشاہ اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے، ایک دشمن آل محمد بچے کو گود میں اٹھا کے سامنے سے ہنستا ہوا گزرا، اصحاب دوڑے اس کی گستاخی پہ اس کو پکڑنے کے لیے، مولا نے کہا رک جاؤ، وہ ہنس کے کہتا ہے تم رافضی، یہ تمہارا امام، میں نہیں مانتا اس کی ولایت کو۔ کہا تو ہنس کے گستاخی کیوں کرتا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے اول ابتر کہ جو ان کا انکار کرے گا اس کی نسل ابتر ہوگی، اس کا بچہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میں نہیں مانتا اس کی ولایت کو، اپنی گود میں پھر بھی بچہ لیے پھر رہا ہوں۔ اب جلال آیا جلال اللہ کو، کہا ہم نے اب تک اپنی آبا کی کریمیت میں اس بات کو چھپا کے رکھا تھا، اب اگر تو نے گستاخی کی ہے تو سن، یہ جو تیری گود میں ہے نام تیرا ہے، بچہ تیرا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ آباد رہیں۔ یہ لازمہ زندگی کا آخری جملے ہے، بس زندگی کا ہر عمل عبادت ہو جائے، ہر عمل عبادت ہو جائے۔ آپ روزہ رکھے ہیں تو روزہ عبادت ہے، بالکل یہیں سے بات شروع ہوئی۔ اب میرے استاد مقرر مالک بلند ذات اور بلند کرے قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، میں ابھی اتنا لائق تو نہیں ہوا کہ خود کو ان کا شاگرد کہوں، ہاں وہ استاد ضرور تھے، وہ استاد ضرور تھے۔ تو وہ اکثر کہا کرتے تھے گفتگو اور خطابت میں یہی فرق ہے، گفتگو کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہو سکتی، خطاب وہی ہوتا ہے جہاں سے شروع ہو وہیں ختم، اسی نقطے سے شروع یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ روزہ عبادت ہے نا، ہاں تو جب آپ حالت عبادت میں روزہ رکھے ہیں نا تو پھر آپ نماز تو نہیں پڑھتے ہوں۔ ارے بھائی کیوں؟ عبادت کر رہے ہیں تو ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادت کیوں؟ ہمیں تو کسی مولوی صاحب نے کہا تھا عبادت سے عبادت ٹکرا جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ میں ختم کر کے جا رہا ہوں، خدا کا واسطہ بھائی عبادت سے عبادت ہے تو روزہ رکھ کے نماز نہ پڑھیے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں صحیح صاحب، بھائی روزہ رکھ کے نماز پڑھنے کا تو زیادہ اجر ہے۔ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت، اب میں نے روزے کی وضاحت پہلے کی، فجر سے مغرب تک بھوکا رہنا نہیں ہے تو پھر روزہ ہے کیا؟ سوال تو یہی تھا، حدیث ابھی پڑھوں گا، لیکن اتنا بتاؤ روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہو یہی یقین ہے نا زیادہ قبولیت ہے، روزے کی حالت میں ہر اچھا عمل کرتے ہو یہی یقین ہے نا کہ زیادہ قبولیت ہے، تو پتہ چلا کہ جب حالت عبادت میں ہو تو پھر مزید عبادت کرنا پہلے والی عبادت کی قبولیت کی وجہ ہوتی ہے۔ تو نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، علی بھی اللہ کا اسم ہے، یہ نماز میں آئے باطل نہیں ہوتا قبول۔ آپ جی آپ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رہے، قبول ہوتی ہے نا۔ عبادت سے عبادت ٹکرائے تو پہلی عبادت کو بھی اور تقویت والا کر دے، تو پھر روزہ ہے کیا؟ مکمل کرو، وقت دیا گیا، کب سے وقت دیا گیا کب تک؟ رات چھانے تک۔ ہمارے ہاں اکثر ہاتھ میں کھجور رکھ کر روزہ کھلا جاتا ہے، حضرات روزہ افطار کریں۔ ہم نے تو سنا تھا جلد بازی کسی اور کا کام ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دیکھیے ذاتیات پر کسی بھی حوالے سے تنقید کرنا میرا خاصا نہیں، میں ذاتی طور پہ اس کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن کوئی شاگرد قرآن سے ہی ٹکرائے اور میں پھر بھی اس کو کسی کا ذاتی مسئلہ سمجھ کر تنقید یا اس پہ نشاندہی نہ کروں تو پھر تو حق کی ادا نہیں ہوا۔ جلد بازی کا کام تو نہیں ہے نا، مکمل کرنا ہے، مکمل کرنا۔ لیکن یہ تو پتہ چلے روزہ ہے کیا، ہے کیا؟ اگر کسی کو قرآن سے صلاۃ مل گئی ہوتی، ختم کر رہا ہوں بات، یہی ابتدائی سوال تھے، تو پھر اسے صلوات بھی مل گئی ہوتی۔ میں نے کہا تھا صلوات، ہمیں کہا گیا پڑھو،
تو ہم پڑھو تو جاری رکھے ہوئے، صلوات پڑھو، صلوات پڑھی نہیں جاتی، صلوات قائم کی جاتی ہے۔ یہ زمانے کے ساتھ ساتھ پڑھو ہو گیا۔ آج بھی ایسے بزرگ بیٹھے ہوں گے جن کی سماعتوں نے یہ آوازیں محفوظ کی ہیں۔ ہم تو ان بزرگوں کے ہاتھوں میں پلے جہاں یہ آوازیں سنی کہ جب بھی صلوات کے لیے کہا جاتا تھا تو صلوات قائم کیجئے، یہ کہا جاتا تھا، وقت کے ساتھ پڑھو ہو گیا۔ اسی طرح صلوات قائم کرنی ہے، نماز پڑھو ہو گیا۔ جب کہا صلوات پڑھو، آپ نے کہا اللہم محمد وعلم، اس میں صلوات کہاں ہے؟ اس جملے پہ ختم، اور دو جملوں کے بس مسائل کی عبادت میں نمبر بھائی کے حوالے۔ صلوات کہاں ہے اس میں؟ آپ نے تو دعا کی ہے، اللہم اللہ تو صلی علی، سل کا میں ترجمہ کر ہی نہیں رہا، اس کے لیے اشرا چاہیے بھائی۔ تو سل نازل کر، جو لوگ رحمت کہتے ہیں وہ رحمت سمجھو، میں سل کو سل ہی رکھتا ہوں۔ اللہ تو سل نازل کر محمد پر اور آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا ہے صلو علی النبی، صلوات، آپ کہہ رہے ہو اللہ تو، اللہ کہہ رہا تم پڑھو، آپ کہہ رہے ہو اللہ تو بھی، تو میں ہو رہی، صلوات کہاں ہے؟ ختم اس بات پہ، جو بات سوال پہ ختم ہو وہ ذہنوں کو سوچنے پہ معمور کرتی ہے، بڑی توجہ میں چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا پڑھو کرو قائم، آپ کہہ رہے ہو اللہ تو، یعنی آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے کہہ رہے ہو یہ کوئی اتنی بڑی عبادت ہے ہم سے نہ ہو پائے گی، اللہ تو کر، اللہ تو کر، اللہ تو کر، اللہ تو کر۔ صلاۃ اور صلوات کا مصدر ایک ہی ہے، میں ایک کا جواب دوں گا، دوسرے کا تم نے ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کہہ رہا صلونا، پڑھو قائم کرو، آپ کہہ رہے اللہم اللہ تو، یعنی عاجزی کا اظہار کر کے کہہ رہے ہو کوئی ایسی عبادت ہے اللہ ہم سے نہیں ہوگی، تو کر۔ اب یہ تو مجھے یہ جواب دو، کیا صلوات عبادت ہے نا؟ جو کہتا ہے نہیں وہ تو کر گیا چھٹی، اور جو کہتا ہے صلوات عبادت ہے تو اتنا بتا تیرے سے پہلے اللہ کر رہا ہے نا، کر رہا ہے تو پھر حق کی طرح کھڑک کے بولنا، جیسے میں صلوات عبادت ہے کر اللہ رہا ہے، تو عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد، سادہ کہوں عبادت گزار۔ تو پھر مجھے اتنا بتا یہ جس کی عبادت اللہ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے سوال میں ختم کیا، محمد و آل محمد، صلوات عبادت، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ آپ کے تو سوال ہی بہت چھوٹے، علی ولی اللہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ پوچھئے یا نہ پوچھئے، میں اتنا کہتا ہوں ہمت جٹائے رہیے، وہ جب آنے والا آئے گا نا، جو آنے والا ہے ہمت ہے، میرے استاد محترم کا جملہ ہے انہی کے نام سے، وہ کہا کرتے تھا ہمت ہے تو مہدی سے پوچھنا علی ولی اللہ پڑھ لیں۔ آپ صلوات عبادت، اللہ کہہ رہا میں یہ عبادت کر رہا ہوں، تم بھی کر۔ بتایا نہیں اس نے آپ کو وہ بھی کیسے، آپ کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جب سے ہے تب سے صلوات قائم کیے ہوئے ہے، کن پر؟ محمد و آل محمد پر۔ تو جن پر وہ صلوات قائم کیے ہے وہ بھی تو پھر تب سے ہے نا جب سے وہ ہے۔ ہر پہلو سے جواب آئے گا کہ سب سے پہلا اس میں کیا کہا تھا، اس کا ہر پہلو سے جواب ہے، جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے۔ علی ولی
آپ نماز سے صلوات نکالیے، پھر بتائیے کیا ہو جاتی ہے؟ اہل سنت میرے بھائی بھی اس عقیدے پر ہیں کہ صلوات کے بنا صلات نہیں ہوتی، ایک عبادت دوسری کو قبول کرو، صلات کے بنا صلوات نہیں ہوتی۔ فضائل سے مسائل کے بیچ میں تمہید کا پل باندھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ پل باندھ رہا ہوں، ورنہ یہ جملہ اپنے اندر عقیدے کا جہان رکھتا ہے۔ صلات کے ظاہری وجود کو علی کہتے ہیں اور صلوات کے ظاہری وجود کو حسین۔ آپ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، کیسے وہ امت محمد بادشاہ کے سامنے پیش ہوگی جس نے صلوات کے گلے پر خنجر چلایا اور صلات کے سر پر تلوار؟ یہ ہے عشق حسین۔ ایک جملہ میں نے ادا کیا ہے، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لی، بس صرف تبرکاً ایام میرے بادشاہ کی شہادت بالکل سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرا دل ہے دو جملے ایک ذات ذی وقار پر ادا کرنے کا۔ جب آ کے بیٹھا تھا یہاں تو ایسے جیسے تائید امام سے ذہن میں آیا، انشاءاللہ مولا کے امیر بادشاہ کے مصائب بھی ابھی آپ کے برابر میں ملتان میں متواتر 17 سے 21 تک انشاءاللہ وہاں گفتگو ہوگی، ضرور پڑھوں گا۔ لیکن آج ایک اور ذات اقدس صرف 1 سے 2 جملے، اور ذات ذی وقار کا احسان یہ ہے کہ کائنات پر محسن بن کر نازل ہونے والا میرا محمد بادشاہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے، بیٹا تیری ماں کا احسان میں کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ ابھی 2 دن گزرے ہیں نا، مخدومہ پاک بی بی ملیقۃ العرب، اب سلامت رہے، بس دل تھا مخدومہ کا، صرف ایک پہلو۔ اگر یہ آپ سمجھ گئے تو آپ یقین مانیے آپ کی آنکھوں کا وضو تو ہو گیا، آپ کے رخسار اس آب کوثر سے غسل کر لیں گے، اور اسی حالت میں میرے بھائی کو یہ ممبر حوالے کر کے مل کے عبادت کریں گے۔ ملیقۃ العرب، ظاہری عمارت کیا ہے؟ ظاہری عمارت اس دنیا میں یہ جو اورفن سینٹر، یتیم خانے کا تصور ہے نا، اس تصور کو دینے والی ذات اقدس یہ ملیقۃ العرب۔ اس دنیا کے جتنے کارنرز تھے بی بی پر بڑی مفصل گفتگو میری نیٹ پہ موجود ہے، سن لیجیے گا۔ ایک کونا تھا اس وقت ہند، ایک کونا تھا شام، ایک کونا تھا چین۔ یہاں تک بی بی کے قافلے جاتے تھے، جہاں جہاں قافلہ جاتا تھا قافلے والوں کو حکم تھا اپنے ساتھ ایک خیمہ رکھیں، الگ سے تجارتی قافلے تھے، یہ سن لینا بہت گریہ کرو گے، ایک خیمہ الگ سے رکھیں اور ایک بڑا سا قطع، ایک بینر جس پہ ایک تحریر تھی، جہاں قافلہ جاتا تھا وہاں وہ خیمہ نصب ہوتا تھا اور وہ قطع آویزہ کر دیا جاتا تھا کہ تمہارے علاقے میں جو بھی بچی یتیم ہے، بہت بڑی تاریخی حقیقت بتا رہا ہے، جو بھی بچی ایسی، بالخصوص بچیوں کے، جو بھی بچی ایسی ہے جس کے ماں باپ اس کی کفالت نہیں کر سکتے، یہ ملیقۃ العرب کی طرف سے حکم ہے کہ وہ یہاں اس خیمے میں دے دی جائے، اس کی کفالت ملیقۃ العرب کرے گی۔ اور بی بی نے پوری دنیا میں بچیوں کا سب سے بڑا یتیم خانہ، اس کو یہ کہنا ہی توہین ہے، کیونکہ بی بی کا پہلا حکم تھا جیسے ہی کوئی بچی آتی بی بی کہتی خبردار آج کے بعد کوئی اسے یتیم نہ کہے،
میں اس کی ماں ہوں، ساری زندگی پال پوس کے بڑا کرتی، اور جب رخصت ہونے کا وقت آتا تو جہاں رشتہ طے ہوتا پوچھا جانا تھا نا کون ہے ماں کون ہے باپ، تو پہلے سوال پہ ہی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ بیوی کہتی تھی اس کے نام کے ساتھ لکھو بنت خدیجہ لارا۔ مجھے صرف ایک پہلو بتانا، عزادارو ساری دنیا سے ایسے یتیم بچیاں بھی سر پہ ہاتھ رکھتی، شفقت والا، ان کو کام بھی کروایا جاتا، پردوں میں رکھ کے ان کی کفالت کی جاتی۔ بڑے بڑے گھرانوں میں شادیاں ہوتی تو مخصر مصائب سنتے، جب روایت سنتے ہو نا کہ بی بی کے گھرانے کی فلاں کنیز اس علاقے میں شہزادی تھی، وہ فلاں کنیز وہاں پہ بڑی رئیس کی بیوی تھی، کبھی شام کا ذکر ہو تو کبھی شیریں کا ذکر ہوتا ہے کہ جب حرم قلعہ شیریں کے برابر آئے، یہ مرثیہ آج بھی سنتے ہو نا، تو وہ کون ہے؟ وہ یہی ہے جن کی کفالتیں یہاں خانوادے میں ہوتی رہی، ایسی ایسی جگہوں پر بیاہی گئیں۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ دنیا جہان کی یتیم بچیوں کی کفالت کرے ملیکۃ العرب، شرم نہ آئی اس امت کو اسی بی بی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لانا؟ سیدہ تیری ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں اس بی بی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لانا تو نہ بنتا تھا۔ ارے اتنا بڑا دسترخوان تھا کہ جو کھانے آتا کہا جاتا جب تک جی ہے کھا، تیرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے لے جا، اہتمام کے ساتھ نوکروں کو بھیجا جاتا، اناج اس کے گھروں کو پہنچاؤ، سونے چاندی کے برتن جن میں کھایا یہ بھی ان کے گھروں کو پہنچاؤ کہ جس برتن میں یہ کھا کے گئے ہیں اسی برتن کی برکت سے ان کے گھر کی غربت دور ہو جائے۔ مجھے انصاف سے بتا، جو ایسے رزق بانٹتی ہو، جو یتیم بچیوں کے سروں پر چادریں رکھتی ہو، بازار شام میں اس کی بیٹیوں کے سروں پہ پتھروں کی بات، اجرکم جزاکم الحسن۔ بس صرف ایک جملے سے اجازت ہے، ایک جملہ ایسا ہے، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس نے 2 بار کہا یہ جملہ۔ پہلی دفعہ کربلا کے میدان میں جب عباس کے بازو کٹ گئے تھے نا، تو اس لعنتی نے ایک جملہ کہا، جب عباس کے بازو کٹے نا تو اس نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، سیدہ تیری ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں آخری جملہ چھوڑو جس نے علی سے بدلہ لینا، آ جاؤ عباس کے بازو کٹ گئے۔ عزادارو عباس اور قاسم کربلا کے 2 بڑے انوکھے شہید ہیں، لیکن ایک فرق ہے، قاسم زمین پہ آ کے تقسیم ہوا تھا، عباس زین پہ تقسیم ہو گیا، عزادارو سے تقسیم کیا گیا عباس کو۔ اور سنو گے دوسرا جملہ کب کہا؟ جب شام کا بازار گزرا، یہاں پہ رک کے جملہ، یہاں پہ رک، مالک آپ کو باب حتہ کی زیارت نصیب کرے۔ اب جانا شام میں جب بازار شام سے گزرو گے نا تو ایک منظر ضرور یاد آئے گا۔ آج بھی قافلے جاتے ہیں نا میرے بھائی، خود وہیں کا ساتھ ہے میرے بھائی کا، باب حتہ پہ ایک ساتھ سجدہ ریز ہوئے، مالک آپ کو سجدہ نصیب کرے۔ جب بازار شام سے گزرو گے نا، آج بھی جو قافلے جاتے ہیں دیکھنا، قافلوں کے ساتھ جو مستورات ہوتی ہیں نا، جوان بچے انہیں اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، کوئی رسیاں باندھ کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے ایک بات ضرور یاد آئے گی، آج تمہارے گھر والوں کی عزتوں کی حفاظت ایسے ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، 1400 سال پہلے غیرت اللہ کے ہاتھوں میں کڑیا، گردن میں توپ، کہیں سے پتھر، بازار حمیدیہ گزرا، محلہ بنو امیہ میں
شمر نے آواز دی جس نے علی سے بدلہ لینا، علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئے۔ عزادارو جب وہ بازار گزرا، بی بی نے سجاد سے کہا سجاد میرا عباس کا، میرے عباس۔ ماتم مظلوم